ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، بقاء اسلام کے لیے کربلا کے صحراؤں میں جانوں کا نذرانہ، واقعہ کربلا کی یاد میں لاہور سمیت ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا انعقاد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کی عظیم قربانی کا دن، یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد، عزاداروں کی کثیر تعداد جلوس میں شریک ہوئی۔ جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ رنگ محل چوک میں نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جگر گوشہ بطول جنت کے سردار حضرت امام حسین کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار۔ شہر بھر میں چھوٹے بڑے 79 جلوس اور 378 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 9 محرم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر۔ جلوس خیمہ سادات سے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو اسٹریٹ پہنچا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جلوس کے روٹ پر سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ 9 محرم الحرام پر جلوس اور مجالس کا انعقاد۔ قصر بطول شادمان سے بھی جلوس برآمد ہوا۔ شرکاء نے شادمان چوک پر نماز ظہرین ادا کی۔ ادھر مانگا منڈی میں امام بارگاہ باب الحوائج میں مجلس عزا کے بعد جلوس برآمد ہوا۔ شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر کا جلوس بھی اختتام پذیر۔ وہی پیاس وہی دشت وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ یوم عاشور پر جلوس کے روٹس پر سبیلوں کا اہتمام۔ عزاداروں اور راہگیروں کو دودھ، ٹھنڈا پانی اور مشروبات پیش کیے گئے۔ مزنگ میں اہل بیت کی یاد میں لنگر کا اہتمام۔ قرطبہ چوک میں سبیل لگائے گئے۔ محرم میں امن و امان کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیکیورٹی انتظامات فول پروف بنانے کا حکم۔ کہا مجالس اور جلوسوں کے شرکاء کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ محرم الحرام میں امن و امان کا مشن۔ لاہور پولیس کی شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ 10,000 سے زائد اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر تعینات رہے۔ مرکزی جلوسوں کے روٹ کی فضائی نگرانی کی گئی۔ جلوس روٹس پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور جدید آلات نصب کیے گئے۔ جلوسوں اور مجالس کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ مانیٹرنگ کے لیے 7,490 جدید کیمرے نصب کیے گئے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق AI ٹیکنالوجی سے لیس کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک ہے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ کے سینٹرل کنٹرول روم کا دورہ۔ صوبہ بھر میں مرکزی جلوسوں کی لائیو مانیٹرنگ کی۔ کہا جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مجالس اور جلوسوں کی جیو ٹیگنگ کی گئی ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا جلوسوں مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جائے۔ عزاداری، جلوسوں اور مجالس کی سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ صوبے بھر میں جلوسوں کی براہ راست مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ کہا سیف سٹیز اتھارٹی اور تمام اضلاع میں قائم کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ پرامن محرم الحرام ضلعی انتظامیہ کا مشن۔ DC آفس میں کنٹرول روم فعال کر دیا گیا۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور DIG آپریشنز نے کنٹرول روم کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر مقبول کا کہنا ہے کہ کنٹرول روم پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ 4 فیزز کے اندر کیمراز جو ہے انسٹال کیے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے 500 کیمراز کی سٹریم آ رہی ہے، لائیو سٹریم آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ DIG آفس کے اندر کنٹرول روم ہے، ان کا ویو جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اور سیف سٹی ہو گیا، اور اس کے علاوہ اسٹیٹک کیمراز جو ہمارے روٹس ہیں امام بارگاہ، ان کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہاں پہ اسمال کنٹرول روم بنائے ہیں۔ 9 محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے لاہور پولیس الرٹ۔ DIG آپریشنز کا کینٹ اور اقبال ٹاؤن ڈویژن کا دورہ۔ فیصل کامران نے دونوں ڈویژن میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو چیک کیا۔ ڈیوٹی پر موجود جوانوں کو شرکاء کی تلاشی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں 9 محرم کے خصوصی انتظامات۔ جلوس اور مجالس کی ڈرون کیمروں سے نگرانی۔
ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد زنیر چیمہ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس شہر میں عزاداری، جلوس اور مجالس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز تصور اقبال کا ایکشن، شادمان میں جلوسوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے غائب، 14 اہلکار نوکری سے برخاست۔ نوکری سے فارغ ہونے والوں میں لیاقت، مزمل، امیر علی، شیر افضل، علی فراز، شمشیر، عامر، طارق بشیر، سہیل سجاد، علی رضا، اعجاز بلال اور نوید چاول۔ شہر میں ڈبل سواری پر پابندی، ٹریفک پولیس کا مرکزی جلوس کے لیے جامع ٹریفک پلان مرتب، 6 ڈی ایس پی سمیت 1390 وارڈنز ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ سی ٹی او امارہ اطہر کا قصر بطول شادمان جلوس روٹ کا دورہ، ایس پی ٹریفک کینٹ سہیل فاضل کے ہمراہ متبادل راستوں کا جائزہ لیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کا عاشور کے حوالے سے خصوصی صفائی آپریشن، تیاریاں مکمل کر لی گئیں، آپریشن ٹیم کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کی گئیں، نوٹیفیکیشن جاری، 900 سے زائد ورکرز امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کی صفائی ستھرائی پر مامور ہوں گے۔ تاریخ میں پہلی بار حکومتی سطح پر 10 محرم کے جلوسوں کے لیے تمام راستے ارکے غلاب ملے پانی سے دھلوائے گئے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں عزاداران حسین سمیت شرکاء کے لیے خصوصی سبیل اور لنگر کا انتظام کیا گیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آراں رہنما، حضرت دادا گنج بخش کے مزار پر غسل کی تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو غسل دیا۔ تقریب میں وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور وزیر خوراک بلال یاسین کی بھی شرکت ہوئی۔ چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار نبیل جاوید بھی شریک ہوئے۔ ایک کانسپریسی کے تحت ان کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا گیا، ملک میں افراتفری پھیلائی گئی۔ ایک جو ہاتھ سے چنے ہوئے تھا 2011 میں، یہ اسی مینار پاکستان کے نیچے کروڑوں روپے لگا کے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اس کی حکومت لائی گئی، 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو پاکستان کی معیشت 24ویں دنیا کی معیشت سے 47ویں معیشت بن چکی تھی۔ یہ آپ حقائق جو ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ قوم کو شیئر کریں، اور پچھلے جو 16 مہینے تھے وہ ٹی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری کر کے لاڈلے کی حکومت لائی گئی، ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا، 9 مئی کا واقعہ کسی صورت قبول نہیں۔ آج ہمارے 2 وقت کی روٹی، آج روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، گیس بجلی کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نہ خواستہ کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ماحول بنایا جا رہا ہے، اس پہ تو تشویش کسی کو نہیں ہوئی۔ ملک کے لیے خطرہ بننے والی جماعت کو قومی جماعت نہیں کہا جا سکتا، ریاست کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھ سامنے لائے جائیں۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، کہا سیاسی جماعتیں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کے 7 ارکان کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار، عابد زبیری نے کہا آئین کے تحت ہائی کورٹ کے جج کو ہی ایڈ ہاک جج بنایا جا سکتا ہے۔ شفقت چوہان بولے سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، پنجاب میں 500 مزید فیلڈ ہسپتال بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر خان نوانی کی ملاقات، عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل مارکیٹ میں پٹرول مہنگا ہی نہیں ہوا، صرف یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اور اپنی عیاشیوں کے لیے انہوں نے یہ جو پٹرول کا بم ہے عوام پر گرایا ہے۔ اس کے علاوہ گیس بھی مہنگی کر دی ہے، بجلی بھی مہنگی کر دی ہے۔ یہاں پہ بندہ رات کو سوتا ہے تو کچھ ہے، صبح اٹھتا ہے تو کچھ ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ جو مہنگائی کم کرنے آئے تھے اب روز مہنگائی کر رہے ہیں، ایک طرف ٹیکسوں کی بھرمار، دوسری طرف پیٹرول پھر مہنگا۔
عوام جائیں تو کدھر جائیں، شہری غصے سے لال، کہتے ہیں حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا رہے ہیں۔ ہر طرف مہنگائی کی دہائی، شہریوں کا پارا ہائی، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے خلاف جماعت اسلامی کا وحدت روڈ پر احتجاج، نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلیمان دوست نے قیادت کی، کہا حکومت کے 100 روز مہنگائی کے 100 روز ثابت ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے، ایک مہینے میں 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، عوام 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتی، گردے بیچے، گھر کا سامان بیچے، زیور بیچے اور بجلی کا بل اتارے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، 2300 سے زائد پکوان سینٹرز، لنگر خانوں اور سپیروں کی چیکنگ کی گئی، انتہائی ناقص انتظامات پر 6 پکوان سینٹرز بند کیے گئے، 373 پکوان سینٹرز کو 43,67,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ پولیس نے جعلی ایف آئی اے کے اسسٹنٹ کمشنر کو گرفتار کر لیا۔ جعلی ایف آئی اے کا اسسٹنٹ کمشنر کالے رنگ کے ڈالے میں 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ تھانہ ستو کتلا کی حدود میں پکڑا گیا۔ ملزم اس سے قبل اے ایس پی بن کر شہریوں کو لوٹتا رہا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ، طاہر فاروق نے منصوبہ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا، متعلقہ حکوم کی ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ، طاہر فاروق کی یوم عاشور کے بعد کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ اور شہر میں گرمی کا راج برقرار، درجہ حرارت 39 ڈگری کو چھو گیا، سورج کی تپش سے شہری نڈال ہو گئے، کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج بارش کی پیشگوئی۔